آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن لے کے گئے پاکستان تحریک انصاف والے. وہ پٹیشن یہ تھی کہ جناب اعلیٰ ہمارے جو بانی ہیں وہ جیل کے اندر موجود ہیں, تو ہم نے ظاہر الیکشن آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ گفت و شنید کرنی ہے, ان کے ساتھ جو ڈسکشن کرنی ہے, ظاہر ہے پتہ نہیں 700 کے قریب ہم نے ٹکٹیں ایشو کرنی ہے, تو وہ لے کے گئے. عدالت کے اندر کیا ہوا یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ساری کاروائی. بیرسٹر گوہر کی بانی چیئرمین جو ملاقات سے درخواست پر سماعت ہوئی. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے درخواست کی, وہاں پہ جو ہے قابل سماعت ہونے کی مخالفت کی. عدالت کا درخواست کی مخالفت کرنے پر اظہار برہمنی. انتخابات کے لیے مشاورت کی اجازت بنیادی حق ہے, جسٹس میاں گل حسن صاحب نے یہ فرمایا. انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. بانی رہنماؤں کی مشاورت میں مخالفت سے نگراں حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے, یہ جسٹس میاں گل حسن صاحب نے فرمایا. کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ناظرین, یہ اضافی نوٹ جسٹس اطہر منالہ صاحب کا ہے, آپ کو یاد ہوگا, جس کے اوپر کافی نالہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت. سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے وہاں پہ ان سے سوال کیا. نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں. جسٹس میاں گل حسن صاحب نے فرمایا. نگراں حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے؟ یہ بھی جسٹس میاں گل حسن صاحب کے ریمارکس ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیرسٹر گوہر کو پھر بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرنے کی اجازت دے دی. چوہدری صاحب, وٹ ڈو یو تھنک؟ میرے خیال میں یہ جو ہوا یہ معاملہ, سارے پولیٹیکل پارٹیز, وہ آپ کو یاد ہے 2018 میں اسی طرح کے حالات پاکستان مسلم لیگ نون کے تھے. وہ چاہ کے ظاہر ہے وہ لندن کے اندر تھے, تو ان کے ساتھ مشاورت تو ان کی ہوتی رہی تھی, وہ زوم کے اوپر سارا کچھ. سو اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ. آپ کا کیا ریئیکشن ہے اس کے اوپر؟ بھائی ہونے دیں, یہ کوئی میرا کوئی ایشو ہے کہ کون لڑ رہا ہے تو کون نہیں لڑ رہا. وہ اب میں نے ابھی پتہ بھی کر لیا ان کے نام جو ہے جن کو شارٹ لسٹ کی ہے, لیکن ہمارا کیا کرنا. چلیں اگلے سال یہ بریکنگ سٹوری چودھری جو ہے نا ہم حسن ایوب صاحب کے سامنے رکھیں گے آپ کی طرف سے, تب تک فائنل بھی ہو جائیں گے نام. تو ہاؤ ڈو یو سی دس آج کی یہ جو ہیئرنگ ہوئی ہے؟ نہیں بیسکلی نگراں حکومت کو مخالفت کرنے کی کیا کوئی جا کے اپنا کوئی نہیں, وہ نگراں حکومت کو مخالفت کرنا ہے تو کرنے دیں یار. اس پر نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ پارٹی سربراہ نہیں رہ سکتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا, وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا. تو پھر ٹکٹوں کے فیصلے کے لیے مشاورت کے لیے بھی یعنی اس کو اس قسم کی عدالت کی طرف سے سہولتکاری فراہم نہ کی جائے. یہ بیسیکلی ان کا موقف یہ تھا. لیکن بہرحال عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ سر آنکھوں پر ہے. بیرسٹر گوہر جا کے مشاورت کر لیں, اور جو امیدوار فائنل کرنے ہیں بانی چیئرمین کی مشاورت سے وہ بھی فائنل کر لیں, اور جو سے تیر چلانے ہیں امیدواروں کے چلیں وہ بھی چلا لیں. وہ تو وقت بتا دیں, تیاری رکھیں. وہ آپ تیر تو اس لیے وہاں گئے ہیں. جی خاور صاحب, جی آپ وہاں اسلام آباد بیٹھے پتہ نہیں کی دھنیا پی کے سو جاتے ہو. تو نہیں پتا کہ جب انہوں نے وکیلوں نے خان صاحب کو لسٹ پکڑائی کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں صوبائی اور قومی, تو وہ لے کے اپنے سیل کی طرف جا رہے تو ان سے چھین لی گئی فائل. ہاں چلیں, روزانہ کی بعد یہ گئے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب میرے خیال میں عدالت کی طرف سے سیکورٹی تھریٹ ہوگا کہ اجازت وہ کہہ رہے ہیں جان کو خطرہ. اچھا, اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. چودھری صاحب کاغذ چکڑنا. اچھا چودھری صاحب, یہ آج یہاں پہ فارمرز کنونشن ہوئی. بائی چانس میں اور حسن صاحب موجود تھے. یہ تو بڑی اچھی خبر ہے جی. اور وہاں پہ جس انداز سے پاکستان خاص طور پر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور ظاہر ہے آرمی چیف صاحب نے وہاں پہ بتایا بھی اپنی تقریر کے دوران کہ یہ جو سیکٹر ہے ہماری سب سے پہلے اس پہ نظر آئی, کیونکہ پاکستان کے اندر پاکستان کی 60% زیادہ جو لیبر ہے, آبادی ہے, اس کا انحصار زراعت کے اوپر ہے. اور ظاہر ہے جس ملک کی زراعت بہتر ہو, اور پاکستان ہے ہی ایک ایگریکلچر اکانومی, وہاں پہ اگر زراعت اس قابل نہیں ہوگی کہ آپ نے لوگوں کو کھلا سکے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر تو باہر سے منگاتے رہیں. بتایا گیا کہ 1 بلین کی تو دال ہم سال کے اندر امپورٹ کر جاتے ہیں. تو جو اہم بات تھی انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا ایک تو جو آپ نے بات بتا دی کہ ایس آئی ایف سی میں سے جو حصہ ہوگا وہ پاک فوج کا وہ 0 ہے, وہ صرف کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, وہ جو بنجر زمین ہے اس کو قابل کاشت بنا رہے ہیں. دوسری ہم بتائیے کہ ایگریکلچر مالز بنانے جا رہے ہیں کہ جو بھی کسان ہے وہ جائے 1 ونڈو آپریشن, اور وہاں سے وہ اپنا جو ڈی سی اور اے سی مافیا جو ہے اس سے وہ نکلیں گے. اس بات پر بھی انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان مافیاستان بن چکا ہے. دوسرا جو اچھی بات بتائی انہوں نے پاکستان کا پوٹینشیل, انہوں نے بتایا کہ جتنا آج بھی جو ابھی ہم نے اپنا بہت زیادہ یعنی ایگریکلچر کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے, لیکن ایون دین آج بھی پاکستان میں جو زراعت ہے, جو گندم ہے اٹ سیلف, وہ پورے افریقہ کے براعظم سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ اس کی پیداوار ہے. دنیا کا بہترین کنو پاکستان کا ہے.
دنیا کا بہترین چاول پاکستان کا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 18 سے 23% جی ڈی پی آپ کی جو ہے وہ زراعت سے آ رہی ہے، اور 43% جو آبادی ہے وہ زراعت کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی اس کے باوجود یعنی پاکستان کے کونے کونے میں جتنے بھی جو حصے ہیں ان تمام کو یکساں مواقع دیے جا رہے ہیں، یعنی ایگریکلچر گروتھ کے۔ اور انہوں نے یہ بھی بات کی کہ پاکستان کا کوئی بھی قبرستان ایسا نہیں ہے جہاں پر ہمارے پاک فوج کے شہداء دفن نہیں ہیں۔ تو یہ چیز تھی، بڑے جذباتی تھے۔ آج جو کسان تھے وہ آرمی چیف کی جب وہ کر رہے تھے تو اللہ اکبر کے نعرے اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے جو ہے وہ لگا رہے تھے، اور کچھ چیز ایک نظر آتی ہے، ایک سٹیج جو ہے نا وہ چیز کی جاتی ہے، ایک آرگینک ہوتی ہے، نیچرل ہوتا ہے۔ تو اب یہ بتا دیں کہ پہلے میں سمجھا کہ شاید کچھ سٹیج ہی ہو، بٹ ایون دین لوکنگ اراؤنڈ جتنا چاروں طرف میں نے دیکھا سب لوگ تھے۔ پہلے انہوں نے تنقید بھی کی، یعنی جو حکومتی پالیسیز تھیں یا جو ان کے ساتھ کھاد کے مسائل ہیں اس طرح کی باتیں کی، لیکن جب آرمی چیف نے اپنا خطاب کیا اس کے بعد لوگوں کا رویہ بھی بدل گیا اور وہ الائنڈ ہو گئے تھے، سنک ہو گئے تھے۔ اور انہوں نے ایک اور بات کیا چوہدری صاحب بڑی اہم کی کہ ظاہر ہے ملک کے اندر حکومتیں تو تبدیل ہوتی رہیں گی، لیکن ہم اپنا یہ کام جو ہے بہتری والا کام ہے یہ جاری و ساری رکھیں گے، وچ از اے گڈ سائن۔